السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کریں گے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 15 سورہ کاف کی آیت نمبر 63 سے شروع کرتے ہیں، جن میں ذکر کیا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جو بات چیت ہوئی۔ ان آیات کی تفسیر میں بتایا جاتا ہے کہ آدمی کو علم طلب حاصل کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے، ہوا وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس سے علم سیکھے اس کے ساتھ بتواضع ادب پیش آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز ٹھہر نہ سکیں گے۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام امور منکر اور ممنوعات دیکھیں گے، اور انبیاء علیہ السلام سے ممکن ہی نہیں کہ وہ منکرات دیکھ کر صبر کر سکیں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس ترک صبر کو عذر بھی خود ہی بیان فرما دیا اور فرمایا، ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے حاصل فرمایا وہ علم باطن اور مکاشفہ ہے، اور یہ اہل کمال کے لیے باعث فضل ہے۔ چنانچہ وارد ہوا کہ صدیق کو نماز وغیرہ اور اعمال کی بنا پر صحابہ پر فضیلت نہیں، بلکہ ان کی فضیلت اس چیز سے ہے جو ان کے سینہ میں ہے، یعنی علم باطن اور علم اسرار، کیونکہ جو افعال صادر ہوں گے وہ حکمت سے ہوں گے، اگرچہ بظاہر خلاف معلوم ہوں۔ یعنی آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں جو کچھ بھی کروں گا آپ اس پر سوال نہیں اٹھائیں گے، یعنی کہ مجھ سے کچھ پوچھیں گے نہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عنقریب اللہ نے چاہا تو مجھے صابر پاؤ گے، اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ کہا کہ تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کا نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اب دونوں یہاں سے چلے، یہاں تک کہ جب ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندے نے، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے، اس کشتی کو چیر ڈالا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم نے اس لیے اسے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دو، بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ کشتی والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، اور انہوں نے بغیر معاوضہ کے ان لوگوں کو سوار کر لیا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے بسولے یا کلہاڑی سے اس کا ایک تختہ یا دو تختے اکھاڑ دیے، لیکن باوجود اس کے کہ پانی کشتی میں نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یعنی کہ سوال کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے بڑی بھول ہوئی، اس پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ پھر دونوں چل دیے۔ اگلی آیت کے مطابق مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ شاگرد اور مسترشد کے آداب میں سے ہے کہ وہ شیخ و استاد کے افعال پر زبان اعتراض نہ کھولے اور منتظر رہے کہ وہ خود ہی اس کی حکمت ظاہر فرما دیں۔ اگلی آیت کے مطابق اگلی آیت سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ بھول پر شریعت میں گرفت نہیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلد بازی میں بھول کر حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کیا، جس پر انہوں نے ان کو معاف کیا اور دوبارہ وہ ساتھ چلے، اور جیسے ہی وہ ایک مقام سے گزرے جہاں لڑکے، یعنی کہ کچھ لڑکے کھیل رہے تھے جو ان میں بہت خوبصورت اور حد بلوغ کو نہ پہنچا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جوان تھا اور راہزنی کیا کرتا تھا، جس کا کوئی گناہ ثابت نہ تھا، یعنی کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر ڈالا۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ بے شک آپ نے بہت بری بات کی۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے، اس کے بعد میں نے تم سے کچھ پوچھا تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے اور ان دہقانوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرنا چاہتی ہے، یعنی کہ گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش نہ رہ سکے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ہم ان سے مزدوری بھی لے سکتے تھے، کیونکہ ہمیں انہوں نے کھانا نہیں دیا اور بھوک کی وجہ سے ہمارا برا حال ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔